بھی بڑھ کے شوق سے دستے عطا کے سامنے دستے طلب بڑا دیا صلی علی حبیبنا صلی علی الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال الله تبارك وتعالى رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وقال الله تبارك وتعالى ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. بندے پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مرحب انفی عداوت ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زید سایہ ہر ولی صدیق اب سے حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حمد و ثنا کے بعد نہایت واجب القدر قابل سن احترام معزز مباعث ست تکریم معزز حاضرین کرام و معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان اس بات پر کہ اس رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق بخشی یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم جمعۃ المبارک کے اس مبارک ببرکت دن قبل از ادائیگی نماز اس کے پاک مبارک گھر میں حاضر ہو اور کچھ پیغام
قرآن و حدیث سے اپنی زندگی کے لیے حاصل کر سکیں۔ پچھلا جمعہ ہم نے سیرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیرت سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر کیا اور اس بات کو دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بچپن میں زمین اور آسمان کی تمام نعمتیں دکھا دی، اور پھر کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ایمان کے لیے راہ کو ہموار کیا۔ حضرات گرامی، ذی الحجہ کا مہینہ جو آج انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد سے شروع ہو جائے گا، یہ مبارک و محرم مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ فرمایا محرم مہینے 4 محرم مہینے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ فرمایا لیکن ان چاروں کے اندر ذی الحجہ کا جو مقام ہے وہ مقام و مرتبہ باقیوں سے ارفع و اعلیٰ ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے نام ہی میں اپنے حج کے ساتھ نسبت کو قائم فرما دیا۔ ذی الحجہ یعنی حج والا مہینہ، یعنی کہ وہ مہینہ کہ جس میں حج کیا جائے۔ پھر اس مہینے کی اور مبارک بات 30ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والفجر ولیال عشر، فرمایا قسم ہے فجر کے وقت کی اور قسم ہے ان 10 راتوں کی۔ تو مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہاں پر بولا فجر، وہ فجر کا سورج جو ذی الحجہ کا طلوع ہو گیا، سبحان، وہ فجر کا سورج جو ذی الحجہ کا طلوع ہو گیا، یعنی جو فجر آئے گی وہ ذی الحجہ میں ہوگی۔ اور اس فجر کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یاد فرمائی۔ مفسرین کا دوسرا قول اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ بے شک وہ قرآن جو فجر کے وقت میں پڑھا جائے وہ بڑا ہی مشہور و مقبول وقت ہے۔ فرمایا مطلقاً اللہ تبارک و تعالیٰ فجر کے وقت کی قسم کو یاد فرمایا، مگر فرمایا آگے ولیال عشر، اور قسم ہے اور 10 راتوں کی۔ تو فرمایا یہاں پر فقط ذی الحجہ کی اسٹارٹنگ کی جو آغاز کی 10 راتیں ہیں اور آغاز کے 10 ایام ہیں، ان کی قسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد فرمایا۔ بخاری شریف میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اور بہت خوبصورت حدیث مبارکہ، آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تم سارا سال اعمال کرتے رہو، نمازیں پڑھتے رہو، صدقہ کرتے رہو، نیک کام صالح اعمال کرتے رہو۔ فرمایا تو سارے سال کے اعمال ایک طرف ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ عمل کہ جو ان 10 دنوں میں کیا جائے وہ تمام اعمال سے زیادہ منظور و مقبول ہے۔ فرمایا ترمذی شریف میں فرمایا کہ اگر جو شخص اس آغاز کے 10 دن کے روزے رکھتا ہے اس کا ایک دن کا روزہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے پورا سال روزہ رکھا، اور اگر وہ پورے 9 دن روزہ رکھتا ہے، چونکہ 10 دنوں عید کا دن ہے اور عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، منع ہے، اس کی حرمت کو بیان کیا کہ وہ دن تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کھانے پینے کے لیے عطا فرمایا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ تو فرمایا کہ اس 10 دنوں کے اندر جو اعمال کیے جاتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں سارے سال کے اعمال سے زیادہ منظور و مقبول ہیں۔ اور اگر کوئی شخص اس کے 10 دن روزہ رکھتا ہے تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1 سال کے روزے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 1 دن روزہ 1 سال روزہ، پھر 1 دن روزہ، فرمایا آپ نے 9 روزے رکھے تو 9 سال کے روزوں کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرماتا ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو اس کی رات میں قیام کرتا ہے، اس کی رات میں دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجات کو طلب کرتا ہے، تو فرمایا کہ اس کی رات ایسی ہے کہ جیسے لیلۃ القدر، اللہ، یعنی کہ مرتبے میں اور منصب میں
اور اعلیٰ و عرفہ ہونے میں فرمایا کہ یہ جو 10 راتیں ہیں یہ لیلۃ القدر کی مناسبت رکھتی ہیں، بالکل انہیں کے جیسے. اور یہ بات کسی اور نے نہیں بلکہ سرکار علیہ السلام نے بیان کیا. پچھلا جمعہ ہم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا ذکر کیا، اسی کو ہم آج آگے لے کر چلتے ہیں. خطبہ میں آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا. اللہ اکبر. فرمایا ابراہیم بظاہر تو ایک فرد ہے، بظاہر تو ایک انڈیویجول ہے، بظاہر تو ایک سنگل پرسن ہے. فرمایا لیکن ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ خود امت کی حیثیت رکھتے ہیں. اب قرآن آپ کو امت کہہ رہا ہے. فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا. فرمایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک اچھی خود ایک بہترین امت ہے. وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اور وہ مشرکین میں سے نہیں ہے، وہ مشرکین میں سے نہیں ہے. حضرات گرامی، جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا مقرب ہوتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں جتنا مقبول ہوتا ہے، اسی کے اوپر آزمائش اور اسی کے لیے امتحانات کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں رکھا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ خود نبی ہیں، اور آپ کے آگے جتنے انبیاء ہیں وہ تمام انبیاء آپ کی نسل میں سے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ کے صاحبزادے سیدنا اسحاق علیہ السلام بھی نبی، آپ کے صاحبزادے سیدنا اسماعیل علیہ السلام بھی نبی، سیدنا اسحاق کے صاحبزادے سیدنا یعقوب بھی نبی، سیدنا یعقوب کے صاحبزادے سیدنا یوسف بھی نبی. تو یعنی یہ پورا انبیاء کا خاندان ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام و مرتبہ آل ابراہیم علیہ السلام کو کیوں عطا فرمایا؟ کیوں عطا فرمایا؟ کہ رب فرماتا ہے وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کے اوپر کوئی امتحان رکھا، امتحان کو ابراہیم نے پورا کر دیا. اللہ، اس امتحان کو ابراہیم نے پورا کر دیا. جب باقی غیر زرعین میں مکہ میں پہنچے تو ماں ہاجرہ بار بار پوچھ رہی ہے کہ آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہاں پر کوئی انسان نہیں ہے، کوئی چرند نہیں، کوئی پرند نہیں، نہ پانی نہ کھانا. آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ایک بچہ، اور اس بچے کے لیے بھی ساری زندگی دعائیں مانگی، پھر وہ بچہ عطا کیا گیا، اور اب جو ہے زوجہ کو اور بچے کو ادھر باقی غیر زرعین پر چھوڑ رہے ہیں. جب ماں ہاجرہ بار بار پوچھتی رہی، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ خاموش رہے. تو پھر وہ نیک بیوی تھی، وہ نیک بیوی تھی کہ جن کے بدن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور مصطفیٰ علیہ السلام کو جاری کرنا. یہی وہ بدن ہے سیدہ ہاجرہ کا. انہی سے سیدنا اسماعیل اور آگے چل کر اسی سیدنا اسماعیل کی نسل سے سرکار دو جہاں سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو وہ پاک بیوی تھی. آپ کہنے لگی کیا یہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ ہمیں اللہ کے حکم پہ یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کہنے لگے بالکل اللہ حکم بس اللہ کا حکم ہے تو بس. اب ہمیں کوئی غم، اب ہمیں کوئی حزن نہیں ہے کہ یہ واقعہ کہیں کسی سرحد میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کسی سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں. اللہ کا حکم ہے، آپ ہمیں اللہ کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں. لیکن دیکھیں اولاد، ذریت، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باعث الفت و محبت بنایا. انسان کے دل میں ذریت کی محبت اللہ نے ڈالی، انسان کے دل میں اولاد کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی. تو جب جانے لگے تو پھر پیچھے چھپ کر دعا کرنے لگے. اللہ اللہ. قرآن کہتا ہے ربنا، آپ قرآن اس دعا کو یاد کرتا ہے، کہتا ہے ربنا، آپ نے فرمایا اے میرے رب انی اسکنت من ذریتی، اے اللہ اے میرے رب میں اپنی ذریت کو چھوڑ کے اسکنت ادھر چھوڑ کے مسکن بنا رہا ہوں. من ذریتی، مسکن کیسا؟ بواد غیر ذی زرع. اللہ اکبر. اب
اب اس کے زیزر ہونے میں کوئی اور شک تو نہیں رہ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں اسے زیزرعین فرما رہا ہے، بِوَادٍ غَيْرِ زِیزَرٍ، کہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی زراعت موجود نہیں، کوئی کھانے پینے کا سامان موجود نہیں، کوئی پانی موجود نہیں. اور میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور کہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ. اللہ اکبر. یا اللہ، یہ میں تیرے حکم کو بچا رہا ہوں، تیرے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں. اور کیسے کر رہا ہوں؟ کہ تیرے مبارک اور محرم گھر کے پاس ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. اللہ، تو ہمارے نظر میں بندہ ہوتا تو چھوڑ کے جاتا تو پیچھے کو بھی کہتا جاتا کھانے پینے کا کیا ہوگا، پانی کا کیا ہوگا، نسل کیسے بڑھے گی، بچہ روئے گا تو کیا ہوگا، ماں کو دودھ پلانا ہوگا تو کیا ہوگا. یا اللہ کو کھانا پہنچا، پینا پہنچا. تو لیکن انبیاء کے طریق میں اور عام عوام کے طریق میں فرق، صالحین کے طریق میں اور عام عوام کے طریق میں فرق. صالح لوگوں کا کیا طریق ہے اور انبیاء کا کیا طریق ہے کہ آپ جب وہ پیچھے ہٹ گئے، اب آپ دعا کر رہے ہیں کیونکہ محبت اولاد کی اور ذریت کی محبت اللہ نے آپ کے طرف سے رکھی ہے. آپ پیچھے ہٹ کے دعا کر رہے ہیں اور پہلی دعا کیا کرتے ہیں؟ سن، آپ دیکھیں گے ہماری کاؤنٹنگ، ہماری دعاؤں کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے اور انبیاء اور صالحین کی دعاؤں کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے. ہم اپنی دعاؤں میں کس چیز کو پریورٹی دیتے ہیں، کس کو فرسٹ پہ رکھتے ہیں، کس کو اول رکھتے ہیں، اور اللہ کے صالحین اور انبیاء کس چیز کو سب سے قبول کرتے ہیں، وہ سب سے اوپر کس چیز کو طلب کرتے ہیں. فرمایا ربنا، اے میرے رب، لیقیموا الصلاۃ، ان کو تو نماز قائم کرنے کی توفیق دے. اللہ، ابراہیم آپ تو وادی غریبی سی سرائن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ ایسی جگہ چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ جہاں پانی کھانا کچھ بھی نہیں، لوگ بھی نہیں. آپ یہ کیسی دعا کر رہے ہیں کہ پہلے نماز کو قائم کریں؟ فرمایا یہ انبیاء و صالحین کا طریق ہے کہ وہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کو طلب کرتے ہیں. پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کب ہوگی؟ فرمایا لیقیموا الصلاۃ، اللہ تو ان کو نماز کی توفیق عطا فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اور ان کو جو ہے وہ مرجع خلائق بنا دے کہ لوگوں کے دل جو ہے وہ ان کی طرف کھینچے چلے جائیں، ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں. اللہ اکبر. اور یہی اس محبت کا نتیجہ ہے، اس دعا کا نتیجہ ہے کہ آج 2024 میں بھی لوگوں کے، مسلمانوں کے قلوب کعبہ المکرمہ کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، مکہ معظمہ کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں. فرمایا کہ پھر تعبیر نہیں ان کے لوگوں کو مرجع خلائق بنا اور لوگوں کے قلوب کو ان کے طرف راغب فرما دے. فرمایا اور اس کے ساتھ آخر وہ جو ہماری پہلی ہے وہ انبیاء کی آخری ہے، وہ جو ہماری پہلی ہے وہ صالحین کی آخری ہے. صالحین اس کو پہلے طلب نہیں کرتے اور پھر آخر میں فرمایا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، کہ اللہ تو ان کو بہترین روزی عطا فرما. اور روزی بھی آپ نے اللہ سے طلب کی تو کوئی عام اور چھوٹی موٹی روزی طلب نہیں کی کہ جو دے دینا اور آٹا دے دینا، نہ. فرمایا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، بادشاہوں والی روزی. فرمایا یا اللہ تو ان کو پھلوں سے روزی عطا فرما، یعنی کہ روزی کی بہترین قسم ان کو عطا فرما. لیکن پہلے کیا؟ لیقیموا الصلاۃ، ان کو پہلے نماز پر پابند فرما، پھر ان کو تو روزی عطا فرما. اور اس روزی کے بعد بھی آپ اپنی دعا کو فقط روزی پر ختم نہیں کر دیتے، آپ فرماتے ہیں وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. قرآن کی ان جملوں پر سبحان اللہ فرما، کیونکہ یہ ہم آپ کو کوئی ادھر ادھر کا درس دیں اس سے اچھا قرآن کا درس. ہم آپ کے آگے قرآن پڑھیں، ہم آپ کو قرآن کا ترجمہ کر کے بتائیں کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے اور وہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ
ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہم انبیاء کے طریق کو فالو کریں اور ان کے طریق پر عمل کرتے ہوئے اپنی اولاد کے لیے پہلے بندگی طلب کریں، پھر اس کے بعد اپنی اولاد کے لیے بہترین روزی طلب کریں۔ لیکن اس روزی کو بھی طلب کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام خاموش نہ رہے۔ آپ نے فرمایا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، یا اللہ تو ان کو پھلوں سے روزی عطا فرما، بہترین روزی عطا فرما، اور پھر ان کو اپنا شکر گزار بندہ بنا، ان کو اپنا شاکر بندہ بنا، ان کو وہ روزی کھا کر تیرا نام، تیرا رزق کھا کر تیرا نام لینے کی توفیق عطا فرما، تیرا رزق کھا کر تیرا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو تمام امتحانات میں کامیابی عطا فرما دی تو فرمایا اب ابراہیم تجھے جو ہے میں لوگوں کے لیے امام بنا دوں، میں تجھے لوگوں کے لیے یہ اپنے نام کا وقت ہے۔ ابراہیم تو نے تو اپنی ضروریت اپنے بچے کی پرواہ کیے بغیر ہمارے حکم پہ ان کو بیماری نہیں کسی زرعی میں چھوڑ دیا، تو اب یہ ہے کہ ہم تجھے امام بنا دیں۔ اللہ اکبر۔ قال ومن ذریتی، فرمایا اللہ میری ضروریت میں میری ضروریت کو بھی امام بنا دے۔ قال لا ينال عهد الظالمین، فرمایا بالکل تیری ضروریت کو بھی امام بناؤں گا، مگر فرمایا کہ جو تیرے طریق پر گامزن ہوگا، the one who is on the path chosen by you، تیرے طرف سے بتائے گئے طریق پر جو گامزن ہوگا اسی کو امامت ملے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم پیرزادے ہیں، ہم سید زادے ہیں، ہماری جو مرضی آئے ہم شریعت کی دھجیاں اڑا دیں، ہماری جو مرضی آئے ہم حلال کو حرام کر دیں اور حرام کو حلال کر دیں۔ فرمایا ایسا نہیں ہوگا۔ ہوگا کون؟ امام بنے گا، تیری ضروریت میں سے امام بنے گا، مگر فرمایا کون؟ تو تیرے طریق پر ہوگا۔ دوسرے مقام پر جب سیدنا نوح علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ یا اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا کہ تو میری ضروریت کو بچائے، تو رب فرماتا ہے کہ یا نوح یہ جو ہے یہ تیری ضروریت نہیں ہے، نہیں ہے، بظاہر تو ضروریت ہے، ان کا بیٹا ہے، مگر آگے فرمایا کیونکہ یہ تیرے طریق پر نہیں تو تیری ضروریت نہیں۔ اسی کو یہاں پر بیان فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام آپ کو بھی امامت عطا کی جائے گی، آپ کی ضروریت کو بھی امامت عطا کی جائے گی، مگر فرمایا کون سی ضروریت؟ وہ ضروریت جو آپ کے بتائے ہوئے طریق پر گامزن ہے، جو اس کے مطابق گزر رہی ہے، اس کے مطابق چل رہی ہے جو آپ نے بتایا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، فرمایا انہوں نے لوگوں کے لیے، لوگوں کو جمع کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر تخلیق فرمایا، اور پھر ہم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام ہے وہ جو پتھر ہے، فرمایا ہم نے لوگوں کو وہاں پر سجدہ ریزی کے لیے مامور کر دیا، آپ اس گھر کی عبادت کرو، اس گھر کے رب کی سجدہ ریزی کرو۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے فرمایا، یہ اس کو ہم بنانے کو آگے ذکر کریں کہ یہاں پر فرمایا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ یہ چار چیزیں پتہ چل رہی ہیں۔ ہمارے لوگ آج کہتے ہیں کہ مسجد بند کر دی، آپ نے نماز ہوئی مسجد بند کر دی، لوگوں کو آرام کرنا تھا، لیٹنا تھا، تو مسجدیں آرام کرنے کے لیے نہیں ہے، مسجدیں آرام کرنے کے لیے نہیں ہے، مسجدیں لیٹنے کے لیے نہیں ہے۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا یہ پتہ چل رہا ہے کہ ایک تو جو ادھر طواف کرنے آئے آپ اس کو صاف کریں۔ اللہ فرمایا ہم نے سیدنا ابراہیم کو، سیدنا اسماعیل کو حکم فرمایا کہ انطہرا، اس کو صاف کر دے، پاکیزہ کر دے، اس کے لیے بیت کیا ہمارے گھر کو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے،
کہ جو آئے ہاں اب آپ جب مسجد میں آئے آپ نے نیت کی اعتکاف کی آپ نے اعتکاف کی نیت کر لی تو اب آپ کا سونا بھی ثواب ہوگا. اس سے پہلے آپ مسجد میں کھا نہیں سکتے تھے حرام تھا لیکن اب آپ نے نیت اعتکاف کی کر لی تو اب آپ کا کھانا بھی ثواب ہو گیا آپ کا سونا بھی ثواب ہو گیا آپ کا اٹھنا بیٹھنا ثواب ہو گیا. تو فرمایا عاکفی کس کے لیے طواف کرنے والوں کے لیے اعتکاف کرنے والوں کے لیے والرکع السجود اور ان کے لیے کہ جو رکوع کرتے ہیں اور جو سجود کرتے ہیں. اللہ اکبر. پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں آپ نے اپنے ایمان کی حفاظت کی اور اپنی ذریت کی ایمان کی حفاظت کی دعا کی. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کوئی بندہ یہ کہہ رہے بس اللہ چلا رہا ہے اور بس چل رہے کبھی ہم نے وہ نہیں کیا بس اللہ چلا رہا ہے اور ہم جو ہے بڑے دیکھ کے اور آگے چلتا رہے. ایسے نہیں ہو سکتا. آپ کو اللہ کی بارگاہ میں اپنے اور اپنی ذریت کے ایمان کی حفاظت کی دعا کرنی ہے کیونکہ یہی طریقہ انبیاء. اب جب انبیاء نے یہ طریقہ دے دیا تو کوئی اور بات ہی نہیں رہے گی. صالحین تو انبیاء کے بعد ہی آئیں گے. انبیاء یہ طریقہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک. اللہ اکبر. فرمایا یا اللہ تو مجھے اور اسماعیل کو اسلام پر گامزن مسلمین تسنیہ کا صیغہ استعمال ہو مسلمین. فرمایا ہمیں اسلام پر قائم رکھ لگا تیرے لیے ومن ذریتنا امة مسلمة لک. اور یا اللہ قیامت تک میری ذریت میں سے ایک امت کو ہمیشہ مسلمان پر قائم رکھنا وہ اسلام پر مضبوطی کے ساتھ قائم رکھنا. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. یا اللہ پھر یہ تمام مناسک پورے کرنے والا اور پھر تو ان کی توبہ کو قبول فرمانا. إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ کیونکہ تو ہی ہے جو سب سے زیادہ توبہ کو قبول فرماتا ہے پسند فرماتا ہے اور الرحیم اور تو ہی ہے وہ جو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے. توبہ سے یہاں ایک بات فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بندہ مومن توبہ کرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خوش ہوتا ہے. آپ نے فرمایا ایک شخص تھا وہ صحرا میں جا رہا تھا اس کی جو سواری تھی اس کے اوپر اس کا سارا سامان لاتا ہوا تھا اس کا کھانا پینا اوڑھنا بچھونا سب کچھ اسی پہ تھا. وہ کہیں لیٹا اس نے آنکھ لگائی اٹھا تو اس نے دیکھا وہ سواری نہیں. اللہ اکبر. وہ کتنا پریشان ہو گیا. زندگی اس کی ختم. بولا یہی صحرا میں ہڈی ہو جاؤں گا ختم ہو جاؤں گا مجھے کچھ نہیں ملے گا کوئی مجھ تک پہنچ نہیں سکے گا. فرمایا کیا ہوتا ہے جب وہ اٹھتا ہے تو یہ ٹینشن میں ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے سامنے سے اس کی سواری آ رہی ہے. فرمایا میرے صحابہ وہ بندہ کتنا خوش ہوگا. بہت خوش ہوگا اس کو تو دوسری زندگی مل گئی. فرمایا رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت جب بندہ مومن توبہ کے لیے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو رب کی رحمت اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتی ہے. اللہ فرمایا کہ تم رب کے طرف چل کر جاؤ دو قدم بڑھاؤ گے تو رب کی رحمت تیزی سے تمہاری طرف آئے گی. تم تیزی سے جاؤ گے تو رب کی رحمت دوڑ کر تمہیں اپنی آغوش میں سنبھالے گی. تو إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. تواب رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے مگر خوشبو دل کے ساتھ دل کی صفائی کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی جائے. پھر فرمایا کیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ پاک کے لیے دعا کی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ. یا اللہ تو اس شہر کو امن والا شہر اور ایک امن والا شہر فرمایا یہاں پر اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے امن کی قسم کو یاد کرنا بَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ. اللہ اور قسم ہے اس امن والے شہر
یعنی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو شرط قبولیت نصیب ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے امن والا بنا دیا اور فرمایا ورزق اہلہ من الثمرات. ایسا نہیں کہ اللہ کی بارگاہ سے ہم روزی طلب نہ کریں، کھانا طلب نہ کریں. رب کی بارگاہ ہے، اسی کی بارگاہ سے مانگنا ہے، چھپڑ پھاڑ کے مانگنا ہے. اور رب کی کہتے ہیں کہ وہ دربار جتنا ہو اس کے حساب سے کاسا سچتا ہے. تو جب رب کی بارگاہ ہے تو اس میں کاسا بھی بہت بڑا سچتا ہے. اس کی بارگاہ میں کتنا بڑا کاسا لے کر چلے تو وہ رب بھر دے گا. فرمایا رزق کی دعا کرو لیکن آگے حساب متصل ہے. ورزق اہلہ من الثمرات من آمن منهم باللہ والیوم الآخر. فرمایا ان میں سے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان ہے. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فرمایا یا اللہ نے فرمایا کہ بے شک یہ زمین پر چلنے والا ہر ایک شخص ایسا ہے جو اس کو نہیں تو رزق عطا فرما، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ سکھ ہے، چاہے وہ بدھزم کو فالو کرتا ہے، چاہے وہ 170 ریلیجنز میں سے کسی کو فالو کرتا ہے، چاہے وہ 87 ریلیجنز میں سے کسی کو فالو کرتا ہے. فرمایا اس کا رازق تو اللہ ہی ہے. فرمایا اس کو بھی میں رزق عطا فرماؤں گا لیکن کیا فرمایا الی عذاب النار، آخرت میں اس کے لیے عذاب النار. دنیا میں جو محنت کرے گا، اگر کرسچن محنت کرے گا ایک طرح کہتے، اگر یہودی محنت کرے گا ایک طرح کہتے، اگر مسلمان محنت کرے گا تو اس کو مل جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم نے محنت نہیں کرنی، وہ محنت کرے اور ان کو ملے گی نہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو پسند نہیں فرمایا. اور پھر آگے فرمایا رب هب لي من الصالحين. اے اللہ میری ذریت کو صالحین کے اندر شامل کر. صالحین میں اپنی ذریت کی دعا تو کی یا اللہ ذریت، لیکن پھر فرمایا کیسی ذریت؟ صالح ذریت، ایسی ذریت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی بجا لانے میں آنے نہ آئے. قرآن میں دوسری جگہ فرمایا نا انما المال والاولاد فتنہ، یہ جو مال ہے اور یہ جو اولاد ہے یہ فتنہ ہے. فتنہ کیسے ہے کہ اللہ تبارک یہ اولاد ہے اسی کے لیے بندہ حرام حلال کا فرق بلا دیتا ہے. آپ پوچھیں جتنے آپ کے ارد گرد، اب تو ماشاءاللہ جیسے جیسے دور آگے جاتا جا رہا ہے تو کثرت ہوتی جا رہی ہے، کثیر ہوتے جا رہے، بڑھتے چلے جا رہے ہیں ماشاءاللہ. تو آپ پوچھیں ان سے کہ بھئی آپ یہ کیوں حرام کھا رہے ہیں، آپ یہ کام کیوں کریں؟ بچوں کا فیوچر برائٹ ہو، بچوں کا فیوچر برائٹ ہو جائے اور میں چاہتا ہوں کہ میرے بعد جو ہے وہ میرے بچے بالکل کمفرٹیبل لائف جو ہے وہ گزاریں. تو فرمایا کہ ایسی کمفرٹیبل لائف اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی نہیں عطا فرمائے گا کہ جس کی بنیاد حرام کے اوپر رکھی گئی، جس کی بنیاد حرام کے اوپر رکھی گئی. رب هب لي من الصالحین. اے اللہ میری ذریت کو ہمیشہ صالح رکھنا، میری ذریت کو ہمیشہ اسلام پر گامزن رکھنا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے وہ رب ہمیں اپنی ذریت کے لیے ایمان کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی ذریت کے لیے، اپنی اولاد کے لیے بندگی رب کی بارگاہ سے طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا اور اپنے حبیب علیہ السلام کا ہمیشہ پیروکار رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شریعت پر گامزن فرمائے، ہمیں ہر اس حلال کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کے لیے سرکار علیہ السلام نے اجازت عطا فرمائی، اور ہمیں ہر اس حرام سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائی کہ جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے منع فرمایا. وما علینا الا البلاغ. سنت